إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل حق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام تمام انبیاء اور رسول، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ عزیزان گرامی قدر، معزز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آپ تمام کا اس دینی اور علمی محفل اور مجلس میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان کے لیے قدم بقدم نیکیوں کو لکھ دیا ہے، نیکیوں کو بچھا دیا ہے کہ بھلائی حاصل کرنے والا، بھلائی کا طلبگار اور برائی سے بچنے والا اللہ کا نیک اور صالح بندہ، اس کے لیے بہت سے ایسے مواقع، بہت سے ایسے اپورچنٹیز اللہ اور اس کے رسول نے بتلائے ہیں، جس پر عمل کر کے ہم ان ڈھیر ساری نیکیوں کو اور ڈھیر ساری اچھائیوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اسی بات کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کے سامنے چند احادیث کے حوالے سے اس بات کو واضح کریں گے کہ ہم کس طرح سے نیکیوں کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے درجات کو کس طرح سے بلند کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص کوئی نیکی کرنے کی سوچ لیتا ہے، نیکی کیا نہیں، ابھی صرف سوچ رہا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالی اسے اس نیکی کا اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6491 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 131۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نیکیاں اور برائیاں لکھی. اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں کو اور برائیوں کو لکھنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا، لہٰذا ہر وہ انسان جو برائی کرتا ہے اس کے لیے نیکیاں، ہر وہ شخص جو برائی کرتا ہے اس کی برائی لکھی جائے گی، اور ہر وہ شخص جو نیکیاں کرتا ہے، جو صالح اعمال کرتا ہے، اس کے بھی اعمال لکھے جائیں گے. بس جو شخص کوئی نیکی کرنا سوچ بھی لے اور اس پر عمل بھی نہ کرے، تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک کامل، ایک پوری کی پوری نیکی لکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے عزیز سامعین و سامعات کہ ایک شخص ہے جس نے نیکی کی نہیں، بس اس نے نیت کی، سوچا نیکی کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک کامل مکمل نیکی اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، اس کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اور اگر وہ شخص نیکی کرنے کا ارادہ بھی کرے اور اس نیکی کو سر انجام بھی دے، نیکی کو کر گزرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. ایک مومن کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی عظیم خبر کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص صرف نیکی کے بارے میں سوچ رہا ہے، نیکی ابھی کیا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کامل نیکی لکھ دیتے ہیں. اور اگر کسی نے نیکی صرف ایک نیکی کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اس کی نیت کے حساب سے 10 گناہ سے لے کر کے 7 گناہ تک اس کا ثواب لکھ دیتے ہیں. اس کے برعکس عزیز ساتھیوں، اگر کوئی شخص برائی کے بارے میں سوچے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اس برائی میں مبتلا نہ ہوا، کسی نے برائی کے بارے میں سوچا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے اوپر طاری ہو گیا، اللہ کی خشیت اس کے اوپر طاری ہو گئی اور وہ برائی کا ارتکاب نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنے ہاں ایک پوری نیکی لکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص نیکی کر گزرتا ہے یا برائی سے بچنے کا سوچتا ہے اور بچ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں. اور جس شخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس میں مبتلا ہو گیا اس برائی کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک برائی اس کی لکھ دیتے ہیں، ایک برائی. سبحان اللہ. ایک مومن کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی کہ نیکی کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں لکھ دی جا رہی. حتیٰ کہ بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ ایک شخص کو مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، اس کی برائی کو نہیں لکھا جاتا، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ کاش یہ شخص آگے چل کر کے توبہ استغفار کر لے، اس گناہوں سے معافی تلافی کر لے. اور جب وہ معافی تلافی نہیں کرتا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، تب اسی صورت میں اس برائی کو، اس معصیت کو لکھ دیا جاتا ہے. بعض روایت میں یہ بھی ثبوت ملتا. عزیز سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے بڑی خوشخبریاں رکھی ہیں. ایک دوسری حدیث بیان کر کے میں اپنی آگے بات کا تسلسل جاری رکھتا ہوں. یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: یقول اللہ عز وجل من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها وازید
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِ يَمْشِي آتَيْتُهُ حَرُولَهُ الى آخر الحدیث۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ جب نبی علیہ السلام کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو سمجھ جائیے یہ حدیث قدسی ہے، یعنی کہ ہمارے نبی علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا، اور اس سے بھی زیادہ، اور میں اس سے بھی زیادہ اسے اجر و ثواب دیتا ہوں۔ اور جو شخص کوئی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو اس کی برائی کے برابر ہی سزا دیتا ہوں، یا میں اسے معاف بھی کر دیتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی میرا بندہ مجھ سے ایک ہاتھ کے برابر اگر قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف چل کر کے آتا ہوں، دو ہاتھوں کے برابر میں اس کے قریب آتا ہوں۔ اگر کوئی شخص مجھ سے ایک ہاتھ کے قریب آتا ہے تو میں اسے 2 ہاتھوں کے برابر چل کر آتا ہوں، اور اگر کوئی شخص میری طرف چل کر کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں، اور اگر کوئی شخص زمین کے برابر بھی گناہ لے کر مجھ سے ملے بشرطے وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلُهَا مَغْفِرَةً۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ جو شخص زمین کے برابر بھی اگر گناہ لے کر کے میرے پاس آئے، اس بشرطے یہ کہ اس نے میری ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میری رحمت عام ہے کہ میں اس کو اس کی مغفرت کر دیتا ہوں، اسے مغفرت عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2687۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمیں اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر نیکیاں کرنے پر ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب لکھ دے رہا ہے، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی برائی کا، کوئی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کی ایک برائی کاؤنٹ کرے گا، ایک برائی لکھی جائے گی۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی کو بھی معاف کر دے، درگزر کر دے۔ یہ اللہ کی رحمت عام ہے۔ اور جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایک ہاتھ کے قریب اللہ کے قریب آتے ہیں، اللہ 2 ہاتھوں کے برابر آپ کے قریب آئے گا۔ آپ جب اللہ کے طرف چل کر کے آئیں گے اس کی مغفرت کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ اور اتنی رحمت وسیع ہے کہ اگر کوئی شخص زمین کے برابر، سبحان اللہ، زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے، لیکن اس کی شرط یہ ہونا چاہیے کہ اس نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اس سرزمین پر، اس دھرتی پر اگر کوئی سب سے عظیم، سب سے بدترین گناہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ سب سے بدترین گناہ ہے، سب سے عظیم گناہ ہے۔
تو اگر کوئی شخص زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاک و صاف کر دے اس کے گناہوں سے اور جنت میں داخلہ اس کا کر دے. لیکن اس کے برخلاف شرک جیسا قبیح اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو ایسا مشرک نجس نہ پاک کیا جائے گا نہ ہی اس کی معافی تلافی ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں گھسیٹ کر کے پھینک دیں گے. عزیز سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو، شرک خفی ہو یا ہر قسم کا کوئی بھی شرک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شرک سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، ریاکاری کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. اسی طرح سے آج کی مجلس کی تیسری حدیث یہ ہے. یہ حدیث جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی لڑائی میں تھے، کسی غزوے میں تھے. اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معاکم حبسهم المرض. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ مدینہ منورہ میں رہ گئے ہیں اور اس غزوے میں، اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن اجر میں وہ تمہارے برابر کے ہیں، اجر میں وہ تمہارے برابر شریک ہیں. ان کو مرض نے روک لیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیز ساتھیوں، اس حدیث پر بھی آپ غور کریے. اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے، کسی اچھے کام کے کرنے سے رک گئے، تب بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کی نیت کی وجہ سے وہ اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. اس کا سیدھا سا اگزامپل آپ سمجھیے کہ آپ روزانہ مسجد جایا کرتے تھے، مسجد جاتے ہیں، کسی مرض کی وجہ سے آپ مسجد کو چل کر کے نہیں جا سک رہے، باجماعت نماز ادا نہیں کر پا رہے، اور آپ کو کس چیز نے روک لیا؟ آپ مریض ہو گئے، مرض نے آپ کو روک لیا. طاقت نہیں کہ مسجد تک جا کر کے نماز پڑھ سکیں، یا ڈر ہے کہ آپ کا مرض کسی اور بھائی کو لگ جائے، اس وجہ سے آپ مسجد نہیں جا رہے ہیں. چنانچہ آپ کے اس مرض کی وجہ سے، جس کی وجہ سے آپ رک گئے، لیکن آپ نے نیت کی تھی کہ میں مسجد میں اگر اچھا ہوتا تو میں باجماعت نماز ادا کرتا. اس نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کا اجر، آپ کے اجر و ثواب میں کمی نہیں کرے گا، بلکہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھ دے گا. بعین اسی طرح سے آج کل کے دور میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو چند دنوں پہلے دنیا کے ہر کونے کے اندر لاک ڈاؤن کے لوگ شکار تھے. مسجدیں بند، عیدگاہیں بند، لہٰذا گھروں میں نماز ادا کی جا رہی تھی. ایسا وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا پیارا جو باجماعت نماز ادا کرتا تھا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا اور صدا جیسے ہی بلند ہوتی، وہ فوراً جا کر کے مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کرتا تھا، اس کا اہتمام کرتا تھا. لیکن اس وبا نے، اس جان لیوا وبا نے جب کائنات پر حملہ کیا تو تمام کے تمام لوگوں کو روک دیا گیا، مسجد کو تالے لگا دیے گئے اور مسجد کو جانے پر پابندی لگ گئی. لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ گھر پہ نمازوں کا اہتمام کیا،
لیکن کسی مرض کی وجہ سے آپ کو روک دیا گیا تھا، مسجد میں جانے سے روک دیا گیا تھا، چنانچہ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب آپ کی نام اعمال میں لکھ دے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ عزیز سامعین و سامعات، جن اعمال کو انجام دینے پر ثواب ملتا ہے اسے نیکی کہتے ہیں، اور جن کو کرنے پر عذاب ملتا ہے اس کو برائی کہتے ہیں۔ اسلام نے مذہبی طور پر نیک فکر و خیال کو بھی اہمیت دی ہے، نیک نیت کو، نیک فکر و افکار کو بھی اسلام نے اہمیت دی ہے، اور صرف نیکی کے سوچنے پر ایک بندے کو اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، عمل کرنے پر تو اضافے کے ساتھ آپ کو اجر و ثواب دیا جا رہا ہے، کئی گنا اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا ہے۔ اسی لیے ان احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کی نظر و فکر، اس کی سوچ و فکر اچھی ہونی چاہیے، اچھی نیت ہونی چاہیے، اچھا گمان ہونا چاہیے، اللہ سے بھی اور سامنے والے شخص سے بھی۔ صحیح فکر انسان کو اچھے اعمال پر ابھارتی ہے، اچھا عمل کرنے پر مددگار ثابت ہوتی۔ چنانچہ جو احادیث آپ کے سامنے رکھی گئی یہ اسی بات کی طرف ترغیب دلاتی ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ نیک سوچ، صحیح سالم فکر میں لگا رہے۔ یہ اچھے عمل کرنے کا ایک پیش خیمہ ہے، اچھے عمل کرنے کا ایک راستہ ہے جس کو ہمیں اور آپ کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ آج کل کی ٹرمینالوجی میں آپ سمجھیں تو آج کل کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ٹرینرز جو بھاری رقم لے کر کے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیوٹی، پازیٹیو تھنکنگ، آپ کو پازیٹیو مثبت سوچنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے، جبکہ برسوں پہلے قربان جائیے ہمارے اور آپ کے نبی، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی، ہمیں بتلایا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اچھی نیت رکھنا چاہیے، اچھی گمان، اچھی سوچ رکھنا چاہیے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو یا اپنے بھائی بہنوں سے ہو یا مسلمان بھائیوں سے ہو، آپ کو اچھی نظر و فکر رکھنا چاہیے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک حدیث بڑی ہی عام ہے جو عموماً آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے کہ ایک شخص آیا اور آ کر کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب آپ بتائیے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھ پر کیا پابندیاں ہیں، مجھے کیا عمل کرنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے صحابی، اسلام قبول کرنے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لینے کے بعد آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ دن میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں۔ دیکھیے آپ یہاں پر آپ کا دین بتلایا جا رہا ہے، آپ کا جو اسلام بتلایا جا رہا ہے۔ لوگ آج کل لوگوں کو غلط افکار اور عقیدے سکھاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ضلالت کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات پیوست کی جاتی ہے، بٹھائی جاتی ہے کہ دیکھو اسلام پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اسلام پر عمل کرنا گویا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی نوک سے زیادہ تیز ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہاں پر ہمارے نبی علیہ السلام بڑے ہی آسان سہل انداز سے ایک نو مسلم شخص کو تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں اسلام کیا ہے۔ اس نے سوال کیا، نبی علیہ السلام اس کی تربیت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، جب تم اسلام کے اندر داخل ہوئے تو میرے بھائی تمہارے لیے لازم ہے کہ تم دن میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرو، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرو۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس کے علاوہ بھی کوئی اور نمازیں ہیں؟
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بس آپ اتنا کریے کہ اگر آپ کی استطاعت ہو تو سنن اور نوافل کا اہتمام کر لیجئے۔ اور دوسری احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت آتی ہے عزیز ساتھیوں، کہ اگر کوئی شخص فرض نمازوں کے علاوہ جو سنن رواتب ہیں، جو دن میں 12 رکعتیں سنن رواتب ادا کی جاتی ہیں، اگر وہ 12 رکعتیں سنن رواتب اگر آپ ادا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا، ایک گھر تعمیر کرے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیز سامعین و سامعات، ذرا سوچئے، اس پر غور و فکر کریے کہ آج ہم دنیا کی بھاگ دوڑ میں اتنے مشغول ہیں، دنیا کمانے میں اتنے مشغول ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا کوئی گھر بس جائے، کوئی زمین کا ٹکڑا ہم خرید لے، کوئی گھر اپنا پرماننٹ خرید لیں۔ دنیا کی تو اتنی فکر ہے عزیز بھائیوں اور بہنوں، لیکن آخرت کی ہماری کتنی فکر ہے، ذرا اس بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اگر دن میں 12 رکعتیں سنن رواتب اگر آپ ادا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے جنت میں گھر تعمیر کریں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سی 12 رکعت ہیں سنن رواتب؟ فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 سنت، ظہر کی 4 رکعت فرض سے پہلے 4، 2 کر کے آپ کو ادا کرنا ہے۔ نفل نمازیں 2 ہیں، 2 کر کے، 4 ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے، سنن نوافل کو 2 کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو ظہر کی نماز فرض نماز سے پہلے 4، 2 کر کے، نماز کے بعد 2۔ ظہر میں 6 سنتیں، 4 رکعت فرض سے پہلے 4 اور پھر فرض نماز کے بعد 2، کل ملا کے ظہر میں 6 اور فجر کے ملا کے 2 رکعت سنت 8 ہو گئے۔ اسی طرح سے مغرب کی فرض نماز کے بعد 2 سنت اور عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 سنت، کل ملا کے عزیز بھائیوں اور بہنوں 12 رکعتیں سنن رواتب ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص دن میں 12 رکعتیں سنن رواتب ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کریں گے۔ تو صحابی رسول کے پوچھنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی، اگر آپ سنن اور نوافل کا اہتمام کر لو تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیے، سنت اور نوافل پر عمل کریں تو آپ کے لیے اجر و ثواب ہے، لیکن اس کی باس پرس نہیں ہوگی، اس کے بارے میں آپ سے پوچھ تاچھ نہیں کیا جائے گا۔ یہ نام عمل میں درج آپ کے ہوں گے، آپ کے درجات کو بلند کریں گے، لیکن اس کے بارے میں حساب نہیں لیا جائے گا۔ کل قیامت کے روز آپ کے نمازوں کو میزان میں تولا جائے گا، اور اگر آپ کے نمازیں کم ہو جائیں گی، بے شک کم ہوں گے، ہماری کتنی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنے برسوں برس اللہ کی توفیق نہیں ہوئی ہم نمازوں کو بھولے رہے۔ کتنے ہمارے بہن اور بھائی ہوں گے جو کئی سالوں تک نمازوں کی پابندی نہیں کیے ہوں گے، یا ابھی بھی مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، جو جمن مسلمان بنا ہوا ہے، جمعہ ہی جمعہ نماز پڑھتا ہے، یا نہیں تو پھر ایک عید آئی اس کے بعد پھر دوسری عید کی نماز پڑھتا ہے۔ مسلمان ووچ نماز پڑھے دوچ، ایک بقرعید کی، ایک عید الفطر کی، یہ ہمارا مسلمانوں کا حساب ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، بے شک کل قیامت کے روز جب نمازوں کو تولا جائے گا تو بے شک نمازیں آپ کی کم پڑ جائیں گی۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے سنن اور نوافل نمازوں کو فرض نماز کا درجہ دے کر کے اسے اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی رسول کے پوچھنے پر کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی، اگر اللہ نے آپ کو طاقت اور استطاعت دی ہے تو سنن اور نوافل کا اہتمام کرو۔ اس کے بعد وہ صحابی رسول پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، نمازوں کا اہتمام کر لینے کے بعد کیا کوئی اور بھی چیز مجھے کرنا ہے اسلام میں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے تو مال میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے، 2.5%، 40واں حصہ، 39 پارٹس آپ اپنے پاس رکھ لیجئے،
اگر آپ کے پاس 7.5 تولے گولڈ ہے 85 یا 86 گرام اور 52.5 تولے چاندی ہے تو اسی صورت میں اس کا 40 حصے اس کو کریے، 39 پارٹس آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیے، یہ آپ کے اوپر واجب اور فرض ہے۔ وہ صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور کرنا ہے مجھے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ نفل صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک کھجور کی گٹلی کیوں نہ ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات میں دے دو اور جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤ۔ کھجور کی گٹلی حقیر چیز ہے، اتنی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤ۔ اس کے بعد وہ صحابی رسول پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، ٹھیک ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا، نمازوں کا اہتمام بھی کروں گا انشاءاللہ، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، اللہ کے نبی اس کے علاوہ بھی کوئی اور کام مجھ پر ہے فرض؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے لیے زندگی میں ایک بار اللہ نے اگر طاقت اور استطاعت دی تو ایک دفعہ حج بیت اللہ کر لینا، ایک دفعہ حج بیت اللہ کر لینا۔ اس کے بعد 5واں رکن جو اسلام کا ہے وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے سال میں ایک بار روزوں کو فرض کیا ہے، جبکہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو تم 30 دن یا 29 دن روزوں کا اہتمام کرو، یہ تمہارے اوپر فرض ہیں۔ یہ جو میں ترتیب آپ کے سامنے رکھا ہوں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں ہیں، اور دیگر احادیث میں بھی اس کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بھی ترتیب صحیح ہے، اور جو میں نے کی یہ بھی ترتیب درست ہے۔ تو عزیز بھائیوں بہنوں، اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ صحابی رسول اس جذبے کے ساتھ اٹھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے، اللہ کے نبی آپ نے جو مجھے اسلام کی ان تعلیمات کے بارے میں بتلایا ہے، اے اللہ کے نبی نہ میں اس میں کمی کروں گا بلکہ میں یہ تمام چیزوں پر عمل کروں گا اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتلاؤں گا۔ اور وہ اس جذبے کے ساتھ، عمل کے جذبے کے ساتھ اٹھے اور نیت کیے، لیکن اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ وہ راستے میں سفر میں گزر رہے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کا حادثہ ہو گیا اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ نبی علیہ السلام کی اس کی قبر دی گئی، اس کی اطلاع ملی، نبی علیہ السلام اس جگہ پہنچے جہاں پر صحابی رسول کا انتقال ہوا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اپنے صحابہ کے ہمراہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ ذرا اس شخص کی طرف دیکھو، اگر کسی جنتی کو تم دیکھنا چاہتے ہو تو اس شخص کو دیکھ لو، یہ شخص جنتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ ذرا سوچئے کہ وہ شخص، اس نے عمل نہیں کیا تھا، صرف اسلام قبول کیا تھا، لیکن اس کے دل میں نیت تھی، اس کا ارادہ مصمم تھا کہ میں ان تعلیمات پر عمل کروں گا، اس کی نیت تھی، لیکن وہ عمل نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جگہ عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے، اور یہاں کے بیٹھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت فرمائے، اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ اس کرونا مرض کی وجہ سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو شہید کا درجہ نصیب فرمائے، اور جو امت مسلمہ میں جو بیمار لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ تو ایمان کی حالت میں ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔